بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ پریکٹیکل بات عرض کروں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا آج کل کا معاشرہ جو ہے بالکل ہی ٹوٹلی گاڈ اورینٹڈ نہیں ہے. کوششیں یہ ہیں، یہ سو کالڈ ویسٹرن کیپیٹلزم جو ہے، جو اس کی نحوستیں ہیں، جو اس کی کثافتیں ہیں، لوگ اشخاص کا نام لیتے ہیں، ملکوں کا نام لیتے ہیں. میں اس رجحان کا تذکرہ کرتا ہوں. کوئی ملک پورا کا پورا شر نہیں ہے، کوئی معاشرہ پورا کا پورا شر نہیں ہے. اصل میں یہ رجحان ہے. یہ جو ویسٹرن کیپیٹلزم ہے، یہ کوششیں اس کی یہ ہیں ہر لحاظ سے کہ کرۂ ارض اب خدا کے تصور سے پاک ہو جائے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. جو لفظ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. انسان خدا بیزار ہو جائے، خدا کا لفظ سننے کے لیے تیار نہیں. کسی سے پوچھئے کہ آپ بلیور ہیں تو فیشن میں یہ ہے کہ یہ کہے کہ نہیں I don't think I am a believer. میں نہیں سمجھتا کہ میں بلیور ہوں. یہ ایک عام دستور ہے، ایک سلوگن ہے، ایک فیشن ہے، خاص طور سے روشن فکری کی علامت ہے. اس سے زیادہ تاریکی فکر کیا ہوگی؟ اللہ ہے جو نور السماوات والارض، اس نور السماوات والارض سے رشتہ توڑ کے تاریکی ہی تاریکی ہے، پھر زندگی میں روشنی نہیں ہو سکتی. اب میں مثالیں دوں گھروں میں تعلیمات. دیکھیے بی بی کا تذکرہ ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ آیت تطہیر میں اور حدیث قصہ میں بھی اہل بیت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے بی بی کے تذکرے سے. کیوں؟ اور اس میں سبق کیا ہے ہمارے لیے براہ راست؟ مردوں کی عظمت اپنی جگہ، ہمارے یہاں ماشاءاللہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے تو عورتوں پہ ظلم بھی بہت ہوا، عورتیں اگنور بھی بہت ہوئیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ حدیث قصہ میں مرکزی حیثیت خاتون کو دی گئی، اور اس میں براہ راست ہمارے لیے جو درس ہے وہ یہ کہ خاتون کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے، میدان جنگ ہو تو شاید مرد سر کر لے، میدان سیاست ہو سکتا ہے مرد سر کر لے، مگر اگر گھر بنانا ہے تو گھر اور گھرانہ بغیر خاتون کے نہیں بنتا. اور یہ انسان وہ ہے کہ جو گھر اور گھرانے کے بغیر رہ نہیں سکتا، جی نہیں سکتا. تو ایک خاتون کی مرکزی حیثیت ہوتی ہے گھر بنانے میں. اب اگر ہر خاتون کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ آپ کی مرکزی حیثیت کیا ہے؟ گھر بنانا، بازار سجانا آپ کی ذمہ داری نہیں. بازار آپ کے بغیر بھی سجا رہ سکتا ہے، گھر نہیں بن سکتا، گھرانہ نہیں بن سکتا. گھر گھر میں آج کل ایک جنگ ہوتی ہے، یہ سکھانے کی نئی روشنی، فریڈم. ہر خاتون یہ چاہتی ہے کہ اس کی انڈیپینڈنسی ہو. انڈیپینڈنسی کے کیا معنی ہے؟ شوہر سے کہہ دیا کہ آپ خود ہی کھانا پکا لیجیے گا. بچوں کو بہلانے کے لیے انہیں موبائل تھما دیا، کارٹون دیکھتے رہو. خود اپنا ایک موبائل لے کے مشغول ہو گئی، اپنے دوستوں سے باتیں ہو رہی ہیں. یہ ہے انڈیپینڈنسی. اس سے گھر بنتا ہے. ہم اپنی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو کیا تہذیب دے رہے ہیں؟ اچھی تو نہیں لگے گی بات، میں نے کہا تھا آج ہٹ کے گفتگو ہوگی. فضائل مسائل ماشاءاللہ اپنی جگہ ہے، فضائل بغیر بیان کیے ہوئے بھی آپ حضرات کے ذہنوں میں ہیں، مگر یہ چیز بغیر بیان کیے ہوئے نہیں ذہن میں آئے گی. گھر گھر کا مسئلہ. ابھی ہم اس لیے ممبر پہ آج ابل پڑے ہیں کہ آپ میں سے ہر شخص سوچتا ہے جسے کوئی نہیں ملتا غم ہلکا کرنے کے لیے، وہ کہاں آتا ہے؟ مولانا صاحب. آپ کے گھر کے مسئلے ہیں، آپ کے گھر کے مسئلے ہیں، آپ کے گھر کے مسئلے ہیں، آپ کے گھر کے مسئلے. اور جو لوگ یہاں قریب میں وہی نہیں معلوم، امریکہ میں بیٹھے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہیں، آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، ہندوستان میں بیٹھے ہیں، افریقہ میں بیٹھے ہیں، جہاں سے بیٹھے ہیں فون کیا، مولانا مولانا مدد، مولانا مدد، مولانا اغثنی، مولانا ادرکنی، مولانا دعا، مولانا تعویذ، مولانا مشورہ. کیا بھائی؟ بیوی قابو میں نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ کہ وہ انڈیپینڈنسی چاہیے. ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں بچوں کا خیال رکھو، کہتے ہیں میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہوں.
ہم کہتے ہیں بھائی گھر کا خیال رکھو، میں انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ وقت گزاری کے لیے جملے نہیں عرض کر رہا ہوں. گھروں کو تباہیوں سے بچائیے. اور یہ ذمہ داری خواتین کی ہے. وہ اپنی انڈیپینڈنسی کی ڈیفینیشن سمجھیں. انڈیپینڈنسی کے معنی کیا ہوتے ہیں. اور اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. انسان کو تنہائی اور آزادی اگر درکار ہے تو صرف ایک کام کے لیے، تاکہ وہ شوہر سے، اولاد سے، گھر سے، دنیا سے الگ ہو کر تنہائی پائے تو خدا سے راز و نیاز. عبادت کے لیے، دعا کے لیے، مناجات کے لیے، ذکر خدا کے لیے، نماز کے لیے، نہ کہ سگانے دنیا سے اپنی حرمت کو ضائع کرنے کے لیے. بہت سخت جملہ ہے. ہوگا لگ گئی تیر، نہیں لگی تو دوبارہ کہوں. لگ گیا تیر، نیزہ لگ گیا. کیا مانی؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں صرف ہمیشہ آپ کو ہنسا کھلا کے بہلا کے چھوڑ دوں؟ یہ مجلسیں بہلانے کے لیے ہیں. ہر گھر کا مسئلہ ہے یہ. تقریباً یہ بڑھتی جا رہی ہے وبا. بچوں کی تربیت، شیر مادر کا مسئلہ تو بہت پہلے ہی ختم ہو گیا تھا. اب جو تھوڑی بہت ماں کی توجہ ہوتی تھی وہ بھی بچے محروم ہو گئے. اب بچوں کو کیا، بس موبائل ہاتھ میں. اور بچے سب سے پہلے جو چیز استعمال کرنا سیکھ لیتے ہیں وہ ہے موبائل. سکھاتا کون ہے؟ کس لیے؟ تاکہ ماؤں کو آزادی ہو جائے. وہ جو دل سوزی، وہ جو ممتا کا درد و کرب تھا، جس میں اصل عورت کی ہستی کی عظمت تھی. اب عورتوں کی عظمت کو سمجھیں تو صحیح. یہ جملہ کہہ چکا ہوں بہت پہلے، لیکن آج دوہرا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگ بھول چکے ہوں گے. بہت پہلے کہا تھا. دیکھیں اس پوری کائنات کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ ادبی تعبیر کیا ہے اسے؟ بہت پرانی ادبی جو ہم لوگوں کی اسلامی روح یا خدا پرستانہ روح سے سرشار جو ادبی تعبیریں ہوتی تھیں، تو ایک تعبیر یہ تھی کہ ہم اسے کارخانہ قدرت کہتے تھے. کارخانہ قدرت، یہ قدرت خدا کا کارخانہ ہے. اس میں لاکھوں کروڑوں چیزیں بنتی ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے اس میں بننے والی؟ انسان. ہر چیز بنتی ہے کسی سانچے میں. ہر چیز کی تخلیق کا کوئی ظرف ہوتا ہے. سب سے بڑی عظمت خاتون کی یہ ہے کہ ظرف تخلیق آدم رحم بنت حوا ہے. اس عظمت کو معمولی ہے. یہ عظمت خواتین کے لیے یہ عظمت معمولی ہے کہ بنت حوا کا جو ظرف ہے، رحم بنت حوا، یہ ہے ظرف تخلیق آدم. شیر مادر ہے شہد و عسل و دارو ہستی. یہ اس عظمت کو کیوں بھول رہی ہیں آپ؟ نہ ماں کو، نہ بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہیں، نہ توجہ دینا چاہتی ہیں. اور آپ کون سی انڈیپینڈنسی چاہتی ہیں؟ کس کے لیے؟ اپنی عظمت کو بڑھانے کے لیے یا اپنی ہستی کو اور اپنی ڈگنیٹی کو تباہ کرنے کے لیے؟